پیارے بچوں، تو آج کے شمارے سے اب اس کے بعد میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے محبت کے بارے میں چند واقعات سناتی ہوں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بہت پیار اور محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی اتنا پیار کرتے تھے حضور۔ تو آئیے ان کے بچپن کے چند واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینے کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، بچہ کہاں ہے؟ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حسن بن علی آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا، یعنی جیسے حسن کو گلے سے لگانے کے لیے جیسے ہم چھوٹے بچے کو ہاتھ پھیلاتے ہیں نا اپنا، اس طرح سے۔ تو آگے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں اب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی اتنا پیار تھا کہ اگر ذرا سا روتے بھی تھے تو آپ کو تکلیف ہونے لگتی تھی کہ کیوں روئے، کیا بات ہوئی ہے جس بات پر روئے ہیں۔ تو پھر ایک اور واقعہ ہے کہ عقبہ بن حارث نے بیان کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، میرے باپ ان پر فدا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ پتہ آپ کو مشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ملتا جلتا ہو، ریزمبلنس ہو جس میں۔ تو علی سے نہیں، اور علی مسکرا رہے تھے، یعنی کہ جو ان کے بابا ہیں، ان کے فادر ہیں، ان سے شکل نہیں مل رہی، بلکہ آزاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ نانا تھے بچوں کے، ان سے مل رہی ہے شکل۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ مزہ آ رہا ہے نا سن کے بچوں کا، نا کتنے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو حضرت حسن یا حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ سجدے میں گئے تو اسے خوب طویل کیا، یعنی طویل کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبا کیا، یعنی سجدہ کیا تو پھر سجدے سے دیر تک اٹھے نہیں۔ تو میں نے درمیان میں سر اٹھا کر دیکھا، یعنی کہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں نا صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا دیکھا کہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار تھا، یعنی کہ پشت کہتے ہیں جو بیک ہوتی ہے کمر پہ، جیسے گھوڑا نہیں بن جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو اپنی کمر پہ اٹھا کے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ نے اس نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا۔ تو ہم تو سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، البتہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی میں مبتلا کرنا اچھا نہ سمجھا، یعنی کہ جب تک اس کا دل چاہ رہا ہے اس وقت تک یہ میری کمر پر بیٹھا رہے اور انجوائے کرتا رہے۔ اس وجہ سے حضور نے کہا کہ جب تک اس کی خواہش ہے اس وقت تک بیٹھا رہے، اور جب اس کا دل بھر جائے گا پھر یہ اترے۔ جی تو پیارے بچوں، کتنے مزے کے تھے یہ واقعات، ہے نا، کتنے پیارے پیارے تھے۔ تھوڑے سے واقعات تھے لیکن بہت مزہ آیا ہمیں ان کو پڑھ کے، اور یقیناً آپ کو سن کے مزہ آیا ہوگا، اور آپ کو یقیناً سمجھ بھی لگی ہوگی، ہے نا، سارے واقعات کی۔ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ جی، احسن الجزا۔